سٹی لیب کے یہ چیف ایگزیکٹو یہ ڈاکٹر جمال ناصر یہ بالکل جہاں ایک پیتھالوجسٹ ہیں اور خاص کر کرونا کے ادھر حوالے سے جو بڑا خوفناک وہ 2019 اور 2021 3 سال تو وہ ماہر امراض کرونا یہ انہوں نے بڑا بالکل اور نعرہ مستانہ اس وقت کہ بھئی یہ کوئی کرونا یہ بالکل زکام کی قسم ہے اور یہ بالکل پاکستان میں یہ ایک معمول ہے، اور اس میں لوگوں نے اس وقت ان سے کافی تنقید کا بھی نشانہ بنایا، مگر یہ وقت نے پھر ثابت کیا کہ واقعی کرونا جو ہے، اور بالکل انہوں نے پہلے دن سے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ کرونا کوئی ادھر اتنا افیکٹ نہیں کرے گا ادھر پاکستان میں، تو بالکل وہ درست ہوا۔ اور پھر یہ ان کے سماجی کاموں کے حوالے سے بھی ان کا ویلفیئر پروگرام، تو پھر یہ نگران حکومت میں یہ ان کو بھی ادھر صوبائی وزیر صحت اور بڑے اہم جو ہے نا محکمے کی ذمہ داری، تو انہوں نے بالکل بڑے دور رس نقوش جو ہے نا ادھر پنڈی میں، اور خاص کر یہ ہیلتھ کے اس میں یہ جس طرح اپ گریڈیشن کی اسپتالوں کی، ہولی فیملی کا نقشہ بدل گیا ہے، ادھر سینٹرل اسپتال بے نظیر اسپتال اس کا بالکل نقشہ بدلا ہوا ہے، ادھر فوارہ چوک میں جو اسپتال DHQ جو ہے اس کی بہتر، اور بڑے کام کیے ہیں یہ ڈاکٹر جمال ناصر نے، تو یہ اس حوالے سے یہ پھر یہ بلکہ 2015 میں یہ جو تمغہ امتیاز جو میں نے بھی خواجہ بابر سلیم نے ادھر چکوال سے لیا تھا، تو اس میں ان کی خدمات کے اطراف میں صدر پاکستان یہ اس وقت جو تھے یہ تو انہوں نے یہ تمغہ امتیاز ادھر اوان صدر میں 2015 میں ان کی سماجی خدمات کا اعتراف تھا، تو یہ وہ اپنے اس میں بارے میں یہ تھوڑی سی انہوں نے گفتگو کیا، تو یہ ملاحظہ کریں تو بارہ یہ ڈاکٹر جمال ناصر یہ بالکل ایک نہ صرف عوامی اور بلکہ یہ اپنے شعبے کے بھی یہ ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ کریں۔ لیکن جیسے ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ شہر میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں اس پنڈی اسلام آباد میں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے ڈاکٹر جمال ناصر کو، اس میں اس کا بہت بڑا تعلق ہے کہ میں اپنے پروفیشن سے ہٹ کے تھوڑا سا اور چیزوں میں بھی انوالو ہوتا ہوں جو بظاہر ہمارے پروفیشن کے لوگوں میں کمی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میرے کمیونٹی سے اکثر پوچھیں تو کوئی اخبار پڑھنے کا شوقین زیادہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، ادب کی کتابیں پڑھنے کا شوق نظر نہیں آئے گا۔ سو مجھے اتنا شوق تھا ادب کا کہ میرے استادوں میں آپ کو میں بتاؤں پروفیسر احسان اکبر، پروفیسر انور مسعود، پروفیسر انور نگینوی، پروفیسر رفیق انور بیگ صاحب اور پروفیسر ارشد، ایون عرفان صدیقی صاحب اور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب اور افتخار عارف صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تھوڑی بہت یا زیادہ لائٹیں مجھ پر پڑتی رہیں، اور سو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کو، افتخار عارف صاحب کو اور عرفان صدیقی صاحب کو، یقین کریں ان لوگوں پر اردو بھی اترتی ہے اور ادب بھی اترتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم نے جو اس طرح کے جو ہمارے شعور بیدار کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، اور میری کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ان ٹچ رہتا ہوں، میں ادب کو پڑھتا ہوں، اپنے دماغ کو کھولتا ہوں، اور میرا تو اگر بس چلے نا، یقین کیجئے کہ اگر مجھے 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے ملیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ نہ کچھ ڈاکٹری کے پروفیشن کے علاوہ پڑھوں، کیونکہ اس سے آپ کو دنیا کا پتہ چلتا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پروفیشن سے آپ کو انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے، لیکن جو یہ ادب ہے، یہ چیزیں ہیں، شاعری ہے، مثال کے طور پہ بعض اوقات شاعر ایک شعر میں وہ بات کہہ دیتا ہے کہ جو شاید پوری کتابیں نہیں کہہ پاتی، تو ان چیزوں کے قریب رہنے میں ہی ایک بہت بڑا جو میرا اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی